جماعتیں اتحاد تو کر چکی جو نظر آتا ہے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتحاد ہو چکا، اور اگر یہ اتحاد ہو چکا ہے تو آپ کے لیے کتنی مشکلات آنے والی ہیں 15 جنوری کو؟ حافظ صاحب۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کیمپین تو اس وقت اگر کراچی کے عوام کے لیے کوئی کر رہا ہے، ان کی آواز بن رہا ہے، تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ یہ کوئی ہم نے الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد تھوڑی اپنی کیمپین شروع کی ہے، ہم تو کئی برس سے مسلسل وہ سارے ایشوز جس کی جڑ بنیاد یہ سب جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، یا پی ٹی آئی بھی پھر 3 ساڑھے 3 سال رہی، اس پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مردم شماری میں گنتی کم کیوں کی گئی ہے، کون رسپانسبل ہے، کیوں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر نوٹیفائی کر دیا جعلی مردم شماری کو۔ ہم سوال کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پچھلی حکومت میں کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیوں کیا۔ ہم سوال کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم مل کر کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں۔ کراچی کے عوام ایک طرف ہیں، کے الیکٹرک مافیا ایک طرف ہے، اور ان کے سہولتکار یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو ملازمتیں کیوں نہیں مل رہی، اور ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں شہری حکومت کو بااختیار کیوں نہیں بنایا گیا اور بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں کراتے۔ پہلے 6 سال کے گیپ کے بعد ہوئے تھے کورٹ کے کہنے پہ، اور اب 2.25 سال سے ڈیو ہیں، اور یہ سب کھیل تماشا کر رہے ہیں آپس میں۔ سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں کھیلتے رہتے ہیں اور کراچی کو برباد کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی اتحادی ہیں اور ہمیشہ کے اتحادی ہیں۔ یہ آپس میں تو لوگوں کو سندھی مہاجر میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن خود جو ہے وہ متحد ہو کر ہمیشہ برباد کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور اب بھی اگر مقابلہ ہے ان میں تو صرف اس بنیاد کا ہے کہ ان کانٹریکٹ میں جو ٹھیکوں میں جو 80% کرپشن ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی سولو کر رہی ہے، تو ایم کیو ایم اس میں شراکت داری چاہتی ہے، اور باقی ان کا کیا لینا دینا ہے اس شہر سے۔ تو اس لیے اگر کوئی عوام کی طرف سے کھڑا ہوا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ جماعت اسلامی عوام کے حق میں اور ان کے خلاف ایک تھریٹ بنتی جا رہی ہے، اس لیے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ یہ منہ کی کھائیں گے، ناکام ہوں گے۔ اور جتنے بھی انہوں نے 3 دفعہ الیکشن کو ملتوی کروایا، پہلے ہائی کورٹ گئے، وہاں ڈسمس ہوئی، دوبارہ ہائی کورٹ گئے، وہاں ڈسمس ہوئے، سپریم کورٹ گئے، وہاں ڈسمس ہوئی ان کی پٹیشن، الیکشن کمیشن گئے، وہاں بھی ہم پہنچ گئے، اور اب ہم نے ان کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ انتخاب ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی شہر اپنی اصل کی طرف لوٹے گا۔ اس شہر کی تعمیر و ترقی جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کا زمانہ سب کو یاد ہے، عبدالستار افغانی صاحب کی خدمات سب کو یاد ہیں، اور درمیان کی تباہیاں بھی سب کو یاد ہیں، چائنا کٹنگ بھی یاد ہیں، اور اس شہر کو کچرا کنڈی بنانے والے اور شہر کو کھنڈر میں تبدیل کرنے والے اور بوری بند لاشوں میں پیک کرنے والے بھی یاد ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ اب کراچی کے لوگ دوبارہ جماعت اسلامی کا میئر لے کر آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ شہر میں بڑا پوٹینشیل ہے، یہ اس میں جو گرو کرنے کی صلاحیت ہے، وہ دنیا میں وہ کم شہر اور ملک ہوں گے جہاں پر وی شیپ گرو کرنے کی اکنامک میں جو ہے وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی ہے کہ جو بہت نیچے والے حالات کو بھی اوپر والے حالات سے بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، مطلب ابھی تو اٹس راؤنڈ دا کارنر، الیکشنز آر راؤنڈ دا کارنر، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن لڑنا بھی ایک آرٹ ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ جماعت اسلامی سے بہتر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، بٹ وین اٹ کمز ٹو لائک اسٹریٹ پاور، تو آپ کے پاس اسٹریٹ پاور تو بہت ہوتی ہے، لیکن الیکشنز میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ پاور ہونے کے باوجود آپ لوگ جب بات آتی ہے ووٹ ڈالنے کی اور اس کے بعد کاؤنٹنگ کی، تو اس وقت جناب جماعت اسلامی جو ہے وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایسا اس کو وہ رسپانس نہیں ملتا۔ لیکن ہم گلی محلے میں دیکھیں، اگر ہم باہر جلسے جلوسوں میں دیکھیں تو آپ کا بہت بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، بہت بڑی فالوئنگ ہوتی ہے، یہ اس دن کیا ہو جاتا ہے کہ ووٹ نہیں پڑتے آپ لوگوں کو؟ اچھا دیکھیں، اگر میں پورے ملک کی ابھی بات نہیں کرتا، وہاں تو جاگیرداری، سرمایہ داری، الیکٹیبل طاقت، ان سب چیزوں کا جو استعمال ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جس پر پورے گھنٹے بات ہو سکتی ہے۔ کراچی کا جہاں تک تعلق ہے، 3 مرتبہ اس پورے پچھلے 20-25 سال میں ایسا ہوا کہ شہر تبدیل ہونا چاہتا تھا، لیکن طاقت کے ذریعے سے اس کو تبدیل ہونے سے روک دیا گیا، پولیٹیکلی تبدیل ہو۔ میں دیکھیں کسی بھی، چاہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو یا ملک کے کسی بھی قبائل میں آپریشن ہو، جماعت اسلامی اس کو اپوز کرتی ہے، چاہے وہ بلوچستان کا آپریشن ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلے کو پولیٹیکلی ریزالو ہونا چاہیے، اور وہ فورسز جو پولیٹکس پر قبضہ مافیا بن جاتے ہیں ان کو بھی پولیٹکس کے ذریعے سے شکست دینی چاہیے۔ 2005 میں جب نعمت اللہ خان صاحب 4 سال مکمل کر چکے تھے، تو اس وقت جتنے پولیٹیکل اوپینین کے سروے تھے وہ سب فیور میں جا رہے تھے خان صاحب کے، نعمت اللہ خان صاحب کے، لیکن زبردستی این آر او دیا گیا ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو، 4000 سے زائد کیسز ختم کیے گئے اور زبردستی بلدیہ ان کے حوالے کی گئی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے
آپ جائیں اور اپنے تمام اس وقت کے حالات دیکھ لیجئے جن حالات میں حافظ صاحب وہ بات ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا اور اس کے بعد بھی ایسا ہوا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ ہے. ٹوڈے وی ہیو اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ. اس وقت انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی. آپ کی باتیں درست ہے اس وقت کے حساب سے، لیکن میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ہرایا گیا یا نہیں ہرایا گیا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. آپ جلسے کرتے ہیں، بہت بڑے کرتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، بہت بڑے بڑے نکلتے ہیں، اسٹریٹ پاور جو ہے جماعت اسلامی کے پاس ہے، لیکن جس دن ووٹ ڈلتا ہے اور کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس دن کیا ہو جاتا ہے؟ اس دن چلے ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کسی نے زبردستی کر کے، زور زبردستی کر کے آپ کو ہرا دیا، لیکن آپ کے پاس تو پریویس ایکسپیرینس ہے اور اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس. اور جماعت اسلامی کو کل تو بنی نہیں تھی، جماعت اسلامی تو کب کی بنی ہوئی ہے اور ان کو الیکشن لڑنا بھی آتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ووٹ کیوں نہیں پڑتا؟ اچھا پہلے میں ابھی کی بات کرتا ہوں، پھر میں ذرا ہسٹوریکلی اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا. دیکھیں ابھی کی بات یہ ہے کہ لاسٹ الیکشن ہوا ہے کینٹونمنٹ بورڈ کا کراچی میں. جی ابھی کر رہا ہوں. کینٹونمنٹ بورڈ کا لاسٹ الیکشن ہوا ہے. اس الیکشن میں جماعت اسلامی تیسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھری تھی اور ایم کیو ایم ہم سے 1/3 ووٹ کم لیے تھے اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی سب سے بڑی جو یہاں پر پہلے دائرے ایم کیو ایم تھی اس کو ہم نے پولیٹیکلی شکست دے دی ہے لاسٹ الیکشن میں، اور الیکشن میں ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کا کم بیک ہو گیا. اور وہ جو مت ہے نا یہ کہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں پڑتے، تو کراچی میں تو یہ مت ٹوٹ گیا ہے. اور اس وقت جتنے پبلک اوپینین کے سروے ہیں وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو غیر جانبدار سرویز ہیں اس میں مور دین 50% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جماعت اسلامی کا میئر چاہیے. اور بلدیاتی انتخاب میں نمبر 1 پارٹی اس حقیقت کے ساتھ کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے اور عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کراچی میں بھی موجود ہے، لیکن جب کراچی کا سوال آتا ہے تو پی ٹی آئی کا سپورٹر اور ورکر بھی جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ کراچی کو اگر کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے، کراچی کی کوئی آواز بن سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. تو میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اور ہماری جو تیاری ہے اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی، اس مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کینٹونمنٹ بورڈ میں ہم نے کم بیک کیا تھا، اس مرتبہ تو انشاءاللہ ہم لیڈ کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے تیاری بھی مکمل ہے، ہم نے کینڈیڈیٹ بھی میکسیمم کھڑے کیے ہیں اور سب جگہ چیئرمین ہمارے موجود ہیں. ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے علاقوں میں ہمارے لوگوں کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے اپنی انتظامیہ کو استعمال کیا. ہمارے لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. ابھی بھی وہ سازشیں کر رہے ہیں. بات سمجھائیے پوری حکومت کا انسلاٹ ہے جو انہوں نے اس وقت لگا دیا ہے. ایم کیو ایم کو اسپیس دی جا رہی ہے. جیسے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بٹ آن دا فیس آف اٹ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے پی ٹی آئی سے کیوں نہیں ہوئی؟ پی ٹی آئی نے تو پچھلی دفعہ کراچی سے 8.5 لاکھ ووٹ لیا تھا. تو آپ نے اپنا اتحاد کرنے کی کوشش نہیں کی یا آپ اتحاد کرنا نہیں چاہتے پی ٹی آئی سے یا کسی اور جماعت سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ 2015 کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا اس میں ہم نے ایک ایڈجسٹمنٹ کی تھی ایک بڑے اسکیل کے اوپر، مور دین 50% سیٹس پر، اور وہ ہم نے کامیابی کے ساتھ کی تھی. انفارچونیٹلی وہ رزلٹ فیوریبل نہیں ہوا تھا اور اس میں ہم ہار گئے تھے. لیکن ایک بڑی حقیقت تھی اس وقت کہ چونکہ ایم کیو ایم کی طاقت تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے تقریباً ایسی کم از کم 50 یوسیاں ایسی تھیں جہاں وہ اپنے کینڈیڈیٹ دینے میں ناکام ہو گئے تھے. اس لیے کہ اس وقت ایم کیو ایم سے بہت ڈرتے تھے ان کے لوگ، اور ظاہر ہے جب ایم کیو ایم تھی تو اس وقت تو ایم کیو ایم کے علاقوں میں نہ پیپلز پارٹی کوئی بندے کھڑے کرتی تھی، نہ پی ٹی آئی کھڑے کرتی تھی، نہ نون لیگ. ان سب جو ہے وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ گئے تھے. قربانی دینے والی صرف جماعت اسلامی تھی. بہرحال وہ تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ بس ہو گیا تھا.